علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے، مخلص اور ریاکار کی ایک ہی نشانی ہے، حد فاصل ہے۔ مخلص اس کو آپ مذمت کرو، تعریف کرو، وہ کام میں لگا رہتا ہے۔ ریاکار جو ہے ینشط اذا مدح ویکسل اذا ذم، ریاکار جب تک اس کی تعریف کرتے رہو کام کرتا رہے گا، جس دن مذمت ہوگی اس دن بیٹھ جائے گا، کام نہیں کرے گا۔ کیا کہے گا؟ طریقہ نہیں ان کو آتا، آپ سکھا دو۔ ریاکار جو ہے وہ صرف تعریف پہ چلتا ہے، وہ کوئی نصیحت سننا پسند نہیں کرتا۔ اور امام غزالی نے کتنی بڑی بات کہہ دی، وہ کہا کرتے تھے کہ جو شخص نصیحت سننے کو پسند نہیں کرتا، ایسا شخص لا خیر فی، اس میں کوئی خیر نہیں، بلکہ لا یرجا خیر، اس کی خیر کی امید بھی نہ کرنا۔ لوگوں نے کہا اتنی بڑی بات تم نے کہہ دی، یہ کیا؟ کہا قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، جب کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر جاؤ تو ان کی عزت اڑے آ جاتی ہے، کہتے ہیں مجھے سمجھا رہے ہو؟ اچھا مجھے کہہ رہے ہو کہ میں یہ کروں؟ وہ اپنے آپ کو اس نصیحت سے بڑا سمجھتا ہے۔ اور قرآن نے آگے لفظ کیا بولے ہیں؟ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ، اس کا ٹھکانہ جہنم، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ عمل کی قبولیت کی نشانیاں تو بہت زیادہ ہیں، 3 نشانیاں یاد رکھیے گا۔ ایک، جس عمل کو قبول کروانا ہے اس کو مستقل انسان کرتا رہے تو یہ اس کی قبولیت کی نشانی ہے۔ اللہ مزید توفیق دیتا رہے، یہ اس کی قبولیت کی نشانی ہے۔ اور نیکی کی خواہش پیدا ہو جائے، نیک لوگوں کی خواہش ملنے کی پیدا ہو جائے، برائی سے نفرت ہو جائے اور برے لوگوں سے انسان دور ہو جائے، یہ بھی عمل کی قبولیت کی علامت ہے اور نشانی ہے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔